تو ٹھیک ہے، بظاہر جو نقشہ آیا ہے آپ کا سوال بالکل جچتا ہے اس حوالے سے، لیکن اگر ایک غیر عالم دین بھی ہماری ٹکٹ پر کامیاب ہوگا ہم اس کو بھی وہی احترام دیں گے جو اگر ہم ایک اپنے عالم دین کو دیتے ہیں۔ جب ہم نے جماعت کو اتنا پھیلایا ہے اور آج وہ لوگ جمعیت میں آئے ہیں اور انہیں یہ نہیں دیکھا کہ میں مولوی صاحب کی پارٹی میں جا رہا ہوں، نواب ہے، سردار ہے، جو بھی ہے اور جمعیت میں آ رہا ہے، تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم نے ان کو خوش آمدید کہا ہے۔ اور آج اگر انہوں نے اپنے حلقوں میں الیکشن جیتا ہے تو اس تفریق میں ہم جمعیت کو مبتلا نہیں کریں گے کہ یہ علماء ونگ ہے اور یہ سرداران ونگ ہے، یہ نوابان ونگ ہے۔ یہ پاکستان کے عوام کی جماعت ہے۔ جہاں تک ہے قوم پرست جماعتوں کی بات ہے، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم بہت سی ایشوز پہ اختلاف کریں گے، ان کا اپنا نقطہ نظر ہوگا، ہمارا اپنا نقطہ نظر ہوگا، ان کا اپنا تجزیہ ہوگا، ہمارا اپنا تجزیہ ہوگا، لیکن ہم ایک چھت کے نیچے رہنے والے لوگ ہیں۔ جس طرح ہندوستان تقسیم ہوا، ہندوستان تقسیم ہونے کے بعد جو لوگ یہاں رہ گئے انہوں نے ہر چند کی تقسیم کے فلسفے سے اختلاف کیا تھا، لیکن پھر ایک ہی چھت کے نیچے انہوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے کردار ادا کیا۔ پھر بنگال ہم سے ٹوٹ گیا، پھر اس کے بعد ہم یہاں آدھے رہ گئے، پھر جو اس چھت کے نیچے تھے انہوں نے پھر اس ملک کو مستحکم بنانے کے لیے کام شروع کیا۔ تو ہم آج بھی وہ لوگ ہیں کہ جن کا مستقبل ایک ہے، جن کا آنے والا مستقبل میں چھت ایک ہے، ایک ملک پاکستان میں ایک چھت کے نیچے ہم رہنا چاہتے ہیں، ہم اس چھت کو توڑنا نہیں چاہتے۔ تو ملک ایک ہے، اس پہ اتفاق ہے۔ اگر کچھ شقوں پر ہمارا اختلاف رائے ہو جاتا ہے تو کیا ہمیں زندگی پر بھی اختلاف ہے؟ وہ بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہم بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ بیمار ہو گیا تو وہ بھی صحت مند ہونا چاہتا ہے، ہم بھی صحت مند ہونا چاہتے ہیں۔ اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ بھوک لگ جاتی ہے تو وہ بھی کھانا کے محتاج ہے، ہم بھی کھانے کے محتاج ہیں۔ پیاس لگ جائے تو وہ بھی پینے کے محتاج ہے، ہم بھی پینے کے محتاج ہیں۔ تو اتنے مشترکات کے باوجود آپ کو صرف وہ نکات نظر آ گئے جس پر ہمارے کوئی اختلاف ہے؟ ادھر بھی جانا ہے اسمبلی میں۔ مولانا صاحب کافی عرصے کے بعد سوالات ذرا سنیے۔ مرکز کی سطح پر بھی ایک اتحاد قائم ہے، وہ بھی کم و بیش اسی پیٹرن پر ہے کہ ہم آئین کی بالادستی، پارلیمنٹ کی اور سول سپرمیسی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ کیا یہ اتحاد اس اتحاد کے ساتھ کسی قسم کے رابطے میں ہے؟ کیا آپ کی پرٹیکولرلی آپ کی جو ہے ان کے ساتھ رابطے بھی ہیں، ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں؟ آپ کی جماعت کیا تک ان کے ساتھ ملا جائے گا یا کوئی امکان ہی موجود نہیں ہے اس اتحاد کا یا آپ کے وہاں جانے کا؟ میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن اس احساس کے ساتھ نہیں کہ میں خدا نخواستہ ان پر کوئی تنقید کر رہا ہوں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جس طرح آج ہم اکٹھے ہیں یا اس سے پہلے احمد خان آئے تھے تو ان کے ساتھ ایک مشاورت ہوئی۔ اگر اسی طرح کی مشاورت اس اتحاد کے بننے سے پہلے ہو جاتی تو شاید صورتحال ذرا اس سے کچھ مختلف ہوتی ہے، لیکن انہوں نے ایک اتحاد کر لیا ہے تو ہم اتحاد کو تو مخالفت نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کر لیا ہے، لیکن پھر بھی رابطوں کا سلسلہ ان کے ساتھ بھی برقرار ہے، باتیں چلتی رہتی ہیں، کبھی وہ تشریف لے آئے، کبھی ہم ملیے، کبھی پارلیمنٹ میں مل لیے۔ تو یہ سیاسی لوگوں کی باہمی جو مشاورت ہے یہ سلسلہ چلنا چاہیے، اور اگر انہوں نے ایک اتحاد بنا لیا ہے تو اس کے احترام کے ساتھ ساتھ سوچ پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، سوچ تو سب سیاسی لوگوں کی ہوگی اور چلتی رہے گی، اور انشاءاللہ العزیز اس کے بہتر نتائج آئیں گے۔ ہم اس اتحاد کو بھی کوئی منفی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر مشاورت اس پر ہو جاتی تو شاید اس کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ مولانا صاحب، چمن میں ہزاروں لوگ 8 مہینے سے احتجاج میں پرلط بیٹھا ہوا ہے، اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا ہے، گورنمنٹ ان کے مطالبات مان نہیں رہی ہے، سیاسی قیادت جاتی ہے، تقریریں کر کے واپس چلی جاتی ہے، کوئی بھی اس کا مستقبل۔ اسی لیے تو میں جاتا نہیں ہوں۔ دیکھیے، جہاں تک پرلط کا تعلق ہے، یہ سرحد پر بسنے والے لوگ ہیں، یہ صرف چمن میں نہیں ہیں، یہ پورے اس پاک افغان بارڈر کے اوپر باجوڑ تک جائیں، ہر جگہ یہ صورتحال ہے۔ اور جہاں بھی دنیا میں دو ملکوں کے سرحدات ملتے ہیں اور ان سرحدات پر آبادیاں جو ہوتی ہیں ان کو کچھ خصوصی مراعات حاصل ہوتی ہیں تاکہ وہ اپنے روزگار تو کرے۔ آج 9 مہینے سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس قوت کو جو 1000 بار کہے کہ میں ریاست کا محافظ ہوں اور ریاست کے لیے میرا سب کچھ قربان،
لیکن میں آج ان لوگوں کی اس حالت کو دیکھ کر ریاست کے ان اداروں کو شقی القلب کے نام سے پکاروں گا. وہ کوئی رحم دل لوگ نہیں ہیں. کہتے ہیں ملک پر رحم کر رہے ہیں. ملک پر رحم تب نظر آئے گا جب آپ ملک کے اور ریاست کے لوگوں پر رحم کریں گے. آج ان کے پاس متبادل روزگار نہیں ہے. آپ نے ان پر پابندیاں لگا دی ہیں. وہ دن میں جو بچوں کے لیے کماتے تھے وہ نہیں ہیں. آج ان کے گھروں کی خواتین نے اپنے زیورات بیچ دیے ہیں, اپنی بالیاں بیچ دی ہیں انہوں نے, اور اس سے وہ صبح و شام کے کھانے کی فکر مند ہیں. وہ ختم ہو گئے ہیں. تو اب گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بیچ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے تو ہمارے کوئی شام کی روٹی کا انتظام ہو سکے. کیا اپنی آبادی کے لوگوں کے ساتھ یہ رویہ, یہ شقاوت قلب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لہٰذا ریاست بے رحم ہو چکی ہے. ان کے رویے بے رحم ہو چکے ہیں. وہ اپنے عوام کو پتہ نہیں کیا دشمن عوام سمجھتے ہیں, اور وہ دشمن کے ساتھ جو رویہ رکھا جاتا ہے وہ آج ہمارے اس پرلت کے لوگوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے. اس کا حل ہے, نکالا گیا ہے, لیکن بات چیت ماننے کے باوجود یہ اس پر عمل نہیں کر رہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مولانا صاحب میرے بھی 2 سوال ہیں. ایک یہ ہے کہ آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے عدم استحکام, یہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ کس کی ایما پر کیا جا رہا ہے؟ دوسرا سوال, آپ سیاست اور بالخصوص الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ پر اعتراض لگا رہے ہیں کہ وہ ان کی مداخلت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو پایا ہے. تو آپ کے نشست میں بیٹھے ہوئے آپ کے پاس خوشحال خان کی جماعت کا سب سے اہم اعتراض یہ ہے کہ ان کی نشست آپ کی پارٹی کو دی گئی ہے. تو اس حوالے سے آپ کی پارٹی کا کیا ہوگا؟ یہ چھوٹا سوال ہے, اس کو چھوڑو, چلتے رہتی ہیں باتیں. اچھا میں آپ سے عرض کروں, ایک بات عرض کروں, آپ لوگ سارے نوجوان ہیں, تمام جرنلسٹ, کیوں آپ توڑنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں, جوڑنے میں کم؟ اس میں خبر ہوتی ہے نا جی. نہیں, خبر تو ہم ویسی اس کو دیں گے. ایسا ہے جی, میں آپ سے گزارش چلو آپ اپنا ماہرانہ رائے دے دیں. ہم آپ کے اس فورم کو قومی سطح کی سوچ پہ لے جانا چاہتے ہیں. آپ نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے ریت گننا ہے جی. قومی سطح کی نشست جو ہے ان سے لی گئی ہے آپ کی جی, پارٹی کو. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان کا اعتراض ہے آپ کے ساتھ. آپ کا اعتراض ہے, ان کا نہیں ہے. کوئی اعتراض, ان کا کوئی اعتراض سامنے نہیں یہ آیا. آج کہہ دیں, ان کو اعتراض نہیں تو آپ بتا دیں. تو آپ کو کیا شوق ہے کہ ایک لوگ اتحاد کے لیے بیٹھے ہوئے یار یہ ہیں کیا اور تمہیں کس نے بھیجا ہے کہ اس کو سفوتاش کرنے کے لیے سوالات کرو؟ ہم بھی 40 سال میں نے سیاست میں گزارے ہیں. جب صحافی منہ سے سوال نکالتا ہے تو مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سوال کہاں سے آیا ہے. ہاں, میں بھی آپ کا باپ ہوں اس معاملے میں. مولانا صاحب, جس اسٹیبلشمنٹ پہ آپ تنقید کر رہے ہیں, ماضی میں جب یہ لوگ اقتدار میں آئے تو ہماری سیاسی پارٹیوں نے مٹھائیاں بانٹی ہیں, ان کو ہار پہنائے ہیں. وہ اس ٹائم غلط تھے, یہ آج آپ لوگ غلط ہیں؟ نہیں, یہ آپ ان سے پوچھیں کہ اس وقت انہوں نے سیاستدانوں کو گلے کیوں لگائے اور آج کیوں گلے لگایا. سیاستدانوں نے ان کو گلے لگایا. نہیں, سیاستدان نے کبھی گلے نہیں لگایا. سیاستدانوں کو ایک طبقہ مت سمجھو. وہ ہوتے سیاستدان, کہلاتے سیاستدان ہیں, لیکن ان کی جو سیاسی تاریخ ہوتی ہے, جو سیاسی روش ہوتی ہے, جو سیاسی فکر ہوتا ہے, جو زاویہ نظر ہوتا ہے, وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے غلامانہ ہوتا ہے. اور اگر ہمارے موقف کے مطابق کوئی بات سامنے آتی ہے, چاہے وہ جنرل کرے, چاہے وہ بیوروکریٹ کرے, چاہے وہ سیاستدان کرے, ہم اس کو قبول کریں گے. لیکن اگر مخالفت میں بھی ناجائز بات ہو اور پھر بھی ہم قبول کریں تو پھر آپ اس بات کر سکتے ہیں. مولانا صاحب نے کہا قومی سطح پہ مجموعی طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ اور دوسرا اتحاد اپوزیشن کی دونوں اسٹینڈ یہ ایک اسٹیبلشمنٹ ہے, اعتراضات دونوں کے ملے جلے ہیں, آپ خواہش رکھتے ہیں کہ قومی سطح پر اکٹھا ہونا ہوگا؟ بالکل ہماری خواہش ہے کہ ہم بڑے سنجیدہ انداز کے ساتھ ملک میں ایک وحدت کا تصور پیش کریں. ایسے نہیں کہ آج ہم اپنے معروضی ضرورت کے لیے اکٹھے ہوں اور جب وہ مقصد حاصل ہو جائے تو پھر ہم زرداری اور شاباش شریف بن جائیں. ہمیں پھر کھڑے رہنا چاہیے تا وقتے کہ ہم آئین کی بالادستی سب کو منوا نہ لیں. تو یہ اتحاد اگر بنتے ہیں, بننا اچھی بات ہے, لیکن ان کا سفر پورے باہمی اعتماد کے ساتھ ہونا چاہیے, منزل تک پہنچنے کے عزم کے ساتھ ہونا چاہیے. راستے میں تحریک چھوڑ دینا یہ مناسب بات نہیں ہے. تحریک یہ کوئی سمندر میں بڑا پتھر پھینک کے
एक धमाका खेज़ भूचाल खड़ा करने का नाम नहीं है, बल्कि ये लहरों का नाम है। वो चलती हैं, मद्दोजहद का शिकार होती हैं, नशे व फराज का शिकार होती हैं और बिल आखिर साहिल पे जाकर दम लेती। ये ख़बर आपकी एक फ़ेक आईडी से ली गई है, तो आप समझ लें, आपको भी पता है कि एक फ़ेक आईडी से ये ख़बर चली है ताकि आप हमें परेशान करें, बस और क्या है।